بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آن لائن سپورٹ پروگرام برائے جماعت ہشتم مضمون اردو، ہفتہ نمبر 7، لیکچر نمبر 1، سرگرمی ہے بلند خوانی۔ سبق ہے آپ کا اوور کوٹ اور مصنف ہیں اس کے غلام عباس۔ یہ سبق اپنی نوعیت کے اعتبار سے، صنف کے اعتبار سے ایک افسانہ ہے۔ افسانہ ایسی صنف کو کہا جاتا ہے جس میں کہانی جو ہے وہ ایک ہی کردار کے ارد گرد گھومتی ہے اور اسی میں سب اس کا نتیجہ وغیرہ بیان کر دیا جاتا ہے۔ اوور کوٹ جو ہے، جیسا کہ نام سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ اوور کوٹ ایک لمبا سا کوٹ ہوتا ہے جو کپڑوں کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ عموماً سردیوں میں یہ کوٹ پہنا جاتا ہے۔ پرانے زمانوں میں جو انگریزوں کا دور تھا، جب پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، تو اوور کوٹ جو ہے وہ ایک علامت سمجھا جاتا تھا کہ جس شخص نے اوور کوٹ پہنا ہوتا تھا تو وہ بڑا عزت دار اور بڑے گھرانے کا معلوم ہوتا تھا۔ تو یہاں جو کہانی بیان کی جا رہی ہے وہ ایک نوجوان کی ہے۔ سب سے پہلے پیراگراف میں اس کا حلیہ بیان ہوا ہے کہ نوجوان کا حلیہ کس طرح کا تھا۔ اس کے بعد اس کی مٹر گشت یعنی اس کی سیر کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ وہ کہاں کہاں گیا، راستے میں کیا کچھ دیکھا اس نے اور کس طرح کا۔ اس کے کوٹ کے بارے میں بھی وضاحت کی گئی ہے، کیونکہ یہ کوٹ شاید اس نے کسی لنڈے سے خریدا تھا یا کسی پرانے جو ہے وہ دکان سے خریدا تھا جہاں پر پرانا سامان بکتا ہے، وہاں سے خریدا تھا۔ لیکن اس کا کوٹ جو ہے تو پرانا تھا، لیکن بہت اچھے کسی ماہر درزی کا سلا ہوا تھا۔ نوجوان کے بارے میں پھر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مختلف دکانوں پر جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ایک بک سٹال پر جاتا ہے، ایک موسیقی کی دکان پہ جاتا ہے سب سے پہلے۔ وہاں وہ پیانو دیکھتا ہے، پھر وہاں سے وہ گراموفون کی فہرست مانگتا ہے، اور فہرست تو وہ فری میں ملتی ہے، اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے، وہ وہاں سے وہ فہرست لے کے چل پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ایک کتابوں کی دکان پر جاتا ہے، وہاں پر بھی وہ رسالے الٹ پلٹ کر کے اپنی جگہ پر واپس رکھ دیتا ہے، لیکن خریدتا کچھ نہیں۔ اس کے بعد آخر میں وہ ایک ایرانی قالین کی دکان پر جاتا ہے، وہاں سے بھی وہ صرف قیمت معلوم کرتا ہے اور دیکھتا ہے، لیکن خریدتا کچھ بھی نہیں ہے۔ نوجوان سارا دن جو ہے وہ ہفتے کی شام ادھر ادھر گھومتا پھرتا رہتا ہے، اس کو کوئی چیز بھی بھا نہیں رہی ہوتی ہے۔ صرف ایک نوجوان جوڑا وہاں سے گزرتا ہے تو وہ اس کے دل کو اچھا لگتا ہے اور وہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اسی اثناء میں جیسے ہی وہ ان کے قریب پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تو سڑک پر ایک تیز رفتار گاڑی آتی ہے اور اسے کچلتی ہوئی نکل جاتی ہے۔ لوگ فوراً اس کو ہسپتال پہنچاتے ہیں۔ ہسپتال میں جا کر اس بات کا انکشاف ہوتا ہے کہ وہ نوجوان کوئی بھی امیر، کسی اچھے گھرانے کا یا اچھے طبقے کا یا امیر گھرانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک غریب انسان تھا جس نے اوور کوٹ کے ذریعے اپنی غربت کو چھپایا ہوا تھا۔ اور جب اس کے کپڑے اتارے جاتے ہیں آپریشن کے لیے سارا، اور نیچے سے جو ظاہری اس کی حالت ہوتی ہے، اس حالت کو دوسروں کے سامنے جب وہ حالت ظاہر ہو جاتی ہے تو اسی لاسٹ میں یہی بتایا گیا ہے کہ اس کی روح بھی شرمندگی سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب اس سے مراد یہی ہے کہ انسان کی شخصیت اور اس کا کردار جو ہوتا ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، نہ کہ ظاہری بناوٹ اور ظاہری دکھاوا۔ ہمیں نمود و نمائش سے ہمارے اسلام نے منع کیا ہوا ہے، ظاہری دکھاوا اور ظاہری بناوٹ سے منع کیا ہوا ہے۔ اس لیے اس نوجوان نے بھی ظاہری بناوٹ سے اپنے آپ کو یا اپنے باطن کو چھپا رکھا تھا اور ظاہر سے اس کو اچھا ثابت کرنے کی دوسروں کے سامنے کوشش کی تھی۔ اس سبق کو پڑھیے گا، جہاں کہیں بھی مشکل لگے وہ آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا۔ الفاظ کے معنی میں نے اس دفعہ نہیں لکھے، آپ لوگوں کی فرہنگ جو ہے اس میں بھی دیے ہوئے ہوتے ہیں الفاظ کے معنی۔ یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے کہ درج ذیل الفاظ کے معنی سریر خامہ صفحہ نمبر 117 اور 118 پر دی گئی فرہنگ سے تلاش کر کے ہوم ورک کریں۔ یہ آپ نے اپنے لوز شیٹ پر کرنے ہیں۔ پہلا لفظ ہے بانک پن، دوسرا ہے بیش قیمت، تیسرا جراحی، چوتھا ہے خجل، پانچواں ہے رمق بھر، چھٹا ہے کماش اور ساتواں ہے یک بارگی۔ یہ الفاظ کے معنی ہیں۔ آپ نے اپنی کتاب کے سریر خامہ کے صفحہ نمبر 117 118 میں سے ان کے معنی تلاش کرنے ہیں اور لوز شیٹ پر لکھ کر مجھے چیک کرانے ہیں۔ سبق آپ پڑھیں گے، آپ کو اچھا لگے گا۔ جہاں کہیں مشکل پیش آئے تو مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اللہ حافظ۔